تربیت اولاد کے لیے اصول اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس پر حضرت روشنی ڈالیے گا، بہت اہم سوال ہے اس موضوع کا۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں پہلے تو تربیت کسے کہتے ہیں؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا و شیئا، واہ، یعنی کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ اس کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو بہترین رہنما اصول ملتا ہے۔ بے شک بے شک، 40 سال تک اعلان نبوت کا حکم نہیں تھا، لیکن عمل ایسا کر کے دکھایا واہ، کہ جب اعلان نبوت کرنے کا وقت آیا اور اپنے دشمنوں سے پوچھا تو وہ صادق امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ جو بھی علماء کرام نے بالکل ایسا ارشاد ہی ہے، فرمایا ایسا کہ ہی۔ رول ماڈل بننا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے پھر تھیوری، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، بچوں کو آداب سکھانا، ان کو علم فراہم کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مربی ہیں، تربیت کرنے والے، ان کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو علم حاصل کرنا، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر کے اپنے آپ کو بچوں کو دکھانا، تاکہ بچے آبزرویشن میں رہیں، آبزرو کریں اور پھر اس کے مطابق اپنے طرز عمل کو ڈھالیں۔ اب جب ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، ماں ہی بیٹی سے کہہ رہی ہوگی دادی سے بچ کر رہنا، اور پھپھیوں سے، پھپھیوں سے، بڑی کٹنیاں ہیں یہ۔ اچھا، وہ بیٹی پہلے ہوشیار ہو جاتی ہے، وہ امی کا ساتھ دینے کے لیے دادی سے روڈلی رویہ، پھپھیوں سے روڈلی رویہ، اور اسی طریقے سے پھر وہ ساس جو ہے وہ بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہے دوسرے بیٹے کی جو پوتے پوتیاں نواز ہے اس سے بچ کر رہنا، بہت چڑیل ہے، اوہو، میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے، اے اللہ اس کو اٹھا لے، اور یا پھر اسی کو اٹھا لے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر اسی بھی اٹھا دوبارہ بھی۔ جب بڑے گھر میں یہ کر رہے ہوں گے تو یقینی سی بات ہے بچے تو اسی کو سیکھتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی دیکھا ہے بعض اوقات بچہ گندی گالی دے دیتا ہے، ہنستے خوش ہوتے ہیں، کمال ہو وہ گیا، توتلی زبان میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نا تو بڑا لطف آتا ہے۔ بعض ماں یہ کہتی ہوئی بھی دیکھی گئی ہیں، ابا حضور بھی، بھائی یہ تو دیکھتا ہی نہیں ہے کون سامنے، جوتا اٹھا کے منہ پہ مارتا ہے۔ واہ واہ، کمال ہو گیا، واہ واہ۔ ارے تمہارا دماغ خراب ہے، تم بچے کو ابھی سے حوصلہ افزائی کر رہے ہو۔ اچھا چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، بہت سیاسی ہوتے ہیں، ان کی سکس سینس بڑی تیز ہوتی ہے، وہ ذرا آبزرو کر لیتے ہیں میری بات پہ کوئی ہنس رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، وہ کام ضرور کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے جو والدین ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنا احتساب ضروری ہے، کہ علم سیکھیے، بس وجہ سے تفصیل بتائی کہ عقائد کا علم سیکھیں تاکہ اپنے بچوں کا عقیدہ درست کر سکیں۔ گھر سے عقیدے کی تربیت ہونی چاہیے، میں یہ کہتا ہوں۔ اگر آپ نہیں کریں گے بچہ باہر جا کے عقیدہ سیکھے گا، کون سکھا رہا ہے، سکھانے والا کیا ہے، صحیح سکھا رہا ہے کہ نہیں سکھا رہا، آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم نے ہزاروں مسائل ایسے دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر آج ہر شخص بیٹھا ہوا ہے، صحیح بات کرنے والے بھی ہیں، غلط بات کرنے والے بھی ہیں۔ جب آپ گھر سے تربیت نہیں کریں گے بچہ کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کون صحیح ہے کون غلط؟ اس کے بعد پھر عبادات کا معاملہ، معاملات کا معاملہ، خصوصاً ازدواجی زندگی کے معاملات، اور پھر گناہ صغیرہ کبیرہ۔ جب تک ماں باپ ان سب کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو ایک شرعی سانچے میں نہیں ڈھالیں گے، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس کو بنیاد نہیں بنائیں گے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جس چیز کا حکم دیں اس کو کرو، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس کا مظہر نہیں بنیں گے، بچوں کی تربیت پاسبل نہیں ہے۔ اب وہ حضرت صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا، یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ باہر جائے، آپ نے تو تربیت نہیں کی، اس کو اچھا ماحول مل جائے، اچھی صحبت مل جائے، اور ایسا ہوا بھی ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ لیکن جو ماں باپ نے تربیت کرنی تھی، یہ یاد رکھیں اگر بچہ نیک بن بھی گیا، اگر اس تربیت میں کمی کوتاہی ہے، اس کا حساب بہرحال آخرت میں دینا ہے، کیونکہ جو بھی حق العبد ہے اس میں حق اللہ کا پہلو ضرور ہے۔ اگر آپ نے بیوی کا نان نفقہ دینا ہے، بیوی کا حق ہے نا، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لہذا اگر وہ نان نفقہ نہیں دے گا تو بیوی کا حق تو سلب کر ہی رہا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت درکار تھی اس میں کوتاہی کر رہا ہے۔ تو یہ والدین کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ کا بچہ باہر نکل کر اچھا بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ تربیت والے معاملے سے بری ذمہ ہو گئے، آپ خود اس کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اپنے بچے کی گھر سے اچھی تربیت کریں، تو انشاءاللہ پھر دیکھیں معاشرہ بہت اچھا رہے گا۔ بس آخری کی بات یہ نہ دیکھیں کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں، بولتے ہیں جی فلاں کا بچہ فلاں لوگ بھی ہیں وہ سب ایسے کر رہے ہیں۔ اگر سب آگ میں کود رہے ہوں تو ہم تو نہیں کودیں گے، اگر سب 10 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ لگا رہے ہیں ہم تو نہیں لگائیں گے۔ اگر ایک آدمی نوٹ اڑا رہا ہو اپنے، تو کیا ہم بھی گھر سے گڈیاں نکال کے لے آئیں گے نوٹ اڑا دیں گے؟ نہیں، ہماری یہاں عقل کام کرے گی، پھر غلط کر رہا ہے ہم کیوں کریں؟ تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت بہرحال کامل کریں،
انشاءاللہ اس کا ثمر خود دیکھیں گے. بہت اچھی بات ہے. یہ بنیادی اصول ہیں, وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے تحت بچوں کی تربیت ہونی چاہیے. اچھا